کئی امراض میں مفید قدرتی جڑی بوٹیاں۔ تازہ جڑی بوٹیاں نہ صرف اچھے ذائقے کا باعث بنتی ہیں بلکہ صحت مند اثرات کی حامل بھی ہیں۔ جب دنیا میں میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور دوائیں بنانے والی جدید کمپنیاں نہیں بنی تھیں، تب لوگ قدرتی جڑی بوٹیوں سے ہی بڑے سے بڑی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود قدرتی اشیاء کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب میڈیکل سائنس میں بھی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں مختلف بیماریوں کا علاج گھریلو ٹوٹکوں یا قدرتی جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ تازہ جڑی بوٹیاں نہ صرف اچھے ذائقے کا باعث بنتی ہیں بلکہ صحت مند اثرات کی حامل بھی ہیں۔ ہمارے کچن میں موجود جڑی بوٹیاں سینکڑوں سال سے بطور دوا بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ ذیل میں ایسی چند جڑی بوٹیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لہسن کی۔ لہسن کو علاج کے لیے صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جدید سائنس کے زیر اہتمام ہربل میڈیسن میں سن 1700 سے لہسن کو بطور دوا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہسن میں شامل اجزاء یہاں اینٹی بائیوٹک کا کام کرتے ہیں، وہیں یہ اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی مائکروبیل کا کام بھی کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ کہ لہسن میں شامل اجزاء انسانی جسم میں پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور جراثیم سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شہد کی۔ شہد کو سینکڑوں سال سے کئی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں شامل قدرتی اجزاء ہاضمے کو درست کرنے سمیت نزلہ، زکام، بلغم اور سینے میں درد جیسے مسائل سے نجات دلاتے ہیں۔ یہ خون کو صاف کر کے چہرے کی رونق بھی بحال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایلو ویرا کی۔ صحت ہو یا خوبصورتی، دونوں ہی حوالوں سے ایلو ویرا کا استعمال بہت مشہور ہے۔ قدیم مصری اور چائنیز اسے زخموں کو بھرنے، جلنے پر مرہم اور بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایلو ویرا میں وٹامنز، منرلز اور امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پودینہ کی۔ پودینہ مختلف کھانوں میں ذائقہ اور خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مغربی ثقافت میں صحت کے حوالے سے اس کا استعمال عام ہے۔ پودینہ عموماً پیٹ کے امراض اور نظام کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو منہ میں موجود گلینڈ اور ہضم کرنے والے انزائمز کو فروغ دیتی ہے۔ یہ خون صاف کر کے جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہلدی کی۔ ہلدی کا استعمال نہ صرف کھانوں بلکہ دواؤں میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جو ماحولیاتی زہریلے مادوں کو جو سرطان پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جسم سے خارج کرتا ہے۔ ہلدی کو سوزش، جوڑوں کے درد، دل کی صحت، ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ، کینسر اور ذیابیطس سے بچاؤ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں روزمیری کی۔ روزمیری خون کی نالیوں کی توڑ پھوڑ کو روک کر ہمارے دل پر صحت مند اثرات مرتب کرتی ہے۔ روزمیری میں کانوسک ایسڈ اور کارنوسول پایا جاتا ہے جو کینسر کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اجوائن خراسانی کی۔ اجوائن خراسانی ہینبن میں بہت سے اینٹی آکسیڈنٹس کے علاوہ وٹامن اے اور سی پایا جاتا ہے جو کئی کینسر پیدا کرنے والی خلیوں کی پیداوار کو روکتے ہیں۔ اس کے کئی اثرات دل کی صحت کو بحال رکھتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دار چینی کی۔ دار چینی میں درد اور سوزش کش اثرات پائے جاتے ہیں۔ صحت مند اثرات کی حامل یہ جڑی بوٹی معدے اور آنتوں کے بگاڑ میں بھی مفید ہے۔ دار چینی میں نہ صرف اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں بلکہ یہ بلڈ شوگر لیول کو بھی قابو میں رکھتی ہے۔ پھر آخر پہ ہم بات کرتے ہیں تیز پات کی۔ تیز پات سردی سے لگنے والے کئی امراض کے علاج میں معاون ہے۔ اس کے روغن میں سینول پایا جاتا ہے جو بند ناک کھولنے اور سائنس کو سکون بخشنے میں معروف ہے۔ ککروندہ ہاضمے میں مفید ہے۔ اس کا استعمال قوت ہاضمہ کی کمی، امراض جگر اور ہائی بلڈ پریشر میں بھی کیا جاتا ہے۔ ککروندے کی جڑوں سے جگر، معدہ اور پکتا کی اصلاح ہوتی ہے۔ Thanks for watching. For more videos and updates, subscribe our YouTube channel.